الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ فرمایا اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن ایسا ہے کہ یہ تمہارے پاس موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو کہ تمہاری پیروی میں جو بھی انکار کرے گا اس کا وبال تم پر ہوگا۔ تو اب قرآن کو ماننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات انہیں سمجھائی کہ یہ قرآن تو ہے ہی وہ کہ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، کہ دنیا سر یہ تھوڑی مانتی تھی کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن نے تو آج اس دعوے کی تصدیق کر دی، تمہاری بات ہی کی تصدیق کی کہ تورات اللہ کی واقعی کتاب ہے۔ تو قرآن نے تورات کا آگے انکار تھوڑی کیا ہے، تمہیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس نے تورات کی آگے تصدیق کی ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا کہ اب پہلے کافر نہ بن جاؤ کہ تمہارے پھر اتباع میں جو بھی انکار کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ نیکی اور بدی کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ نیکی شروع کرنے والا اور بدی شروع کرنے والا، جو شروع کرنے والا ہے اس کو اس کا عذاب یا اس کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقہ کے ایجاد کرنے کا ثواب ہے، اور اس پر جو عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور نیکی کرنے والوں کی اپنی نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا تو اس پر اس برے کام ایجاد کرنے کا گناہ ہے، اور اس گناہ پر جو عمل کرے گا تو اس کا جو عذاب ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کرنے والے کو تو ہے، لیکن جس نے ایجاد کیا اس کو بھی ہے، اور کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہذا کوئی بھی گناہ کا کام خصوصی طور پر کرنے سے پہلے ایسا کام کہ جس کے پیچھے لوگ چلیں، اس سے تو بندے کو بہت زیادہ ہی بچ جانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت وصول کرنی ہے، مطلق منع کرنا مقصود ہے، اور ان کی حیثیت کو، حقیقت کو بیان کرنا مقصد ہے۔ اور بنیادی طور پر بھی یہ معنی بالکل درست ہے کہ دنیا کا سارا مال بھی جمع ہو جائے تو وہ قرآنی احکامات کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہی ہے، وہ قریبی ہی ہے۔ اور یہاں پر ان کو مال لینے سے منع کیا۔ اب معاملہ کیا تھا کہ وہ کون سا مال تھا کہ جسے بیچنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا؟ وہ یوں کہ بنی اسرائیل کے یہ یہودیوں کے جو علماء تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو تورات کے اندر نشانیاں تھیں وہ نہیں لوگوں کو بتاتے تھے، انہیں چھپا لیتے تھے۔ تو یہ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ اگر ہم نے لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا دیا، لوگ تو ہمارے نذرانے بند کر دیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے نذرانوں کو بچانے کے لیے، اپنے مال و متاع کو بچانے کے لیے، سرداروں نے اپنی سرداریاں بچانے کے لیے یہ حرکت کی۔ تو کہا کہ
میری آیتوں کو قلیل مال کے بدلے میں نہ بیچو. اور ان آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں مراد نہیں، بلکہ ان آیتوں سے مراد تورات کی آیتیں مراد ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں تھی. اب اندازہ کیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی آیات کو چھپانا یہ یہودیوں کے علماء کا طریقہ ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ نام نہاد مسلمان، خصوصاً یہ دیوبندی اور وہابی طبقہ، ان کا کام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کی آیات کو چھپاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. اور یہ یہودیوں کے علماء کا کردار ادا کرتے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ عالم ہے. بھئی عالم ہے، وہ مسلمانوں کے علماء کی طرح نہیں ہے، یہودیوں کے علماء کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی طرز عمل کو بتا کر ہمیں سمجھایا کہ ایسا نہیں بننا. لیکن آج اس طبقے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. تو یہودیوں کے علماء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت پر واضح آیات تھی ان کو چھپا دیتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے اور حق کو باطل کے ساتھ یوں ملاتے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی طرف سے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ ہمارے علاوہ اور لوگوں کے لیے نبی ہے. اب یہ بات انہوں نے اپنے آپ سے کر لی، حق کو اپنی غلط بات کے ساتھ ملا دیا. یعنی تھوڑی سی بات صحیح لے لی، کہا نبی تو ہے لیکن ہمارے لیے نہیں، تو حق کو انہوں نے باطل کے ساتھ ملا دیا. تو حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دینا یہ جرم ہے. حق کو علیحدہ رکھنا چاہیے، باطل کو علیحدہ رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ حقائق کو باطل کے ساتھ گڑ گڑ کر دیتے ہیں، اس کو باطل اور اس کو مکس کر دیتے ہیں. تو یہ کام کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا. تو حق کو جدا رکھا جائے اور باطل کو جدا رکھا جائے. اور فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، بلکہ تم جان بوجھ کے ایسا کرتے ہو. اور یہ بات بالکل ظاہری ہے، جان بوجھ کر کوئی مخالفت کرنا یا کوئی نافرمانی کرنا یہ بڑا جرم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ